ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم علم نبوت کے شہر کے دروازہ چاروں روحانی سلاسل صوفیہ کے بانی اور موجد صحابہ اکرام کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا اور بھائی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے اور آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کا دست مبارک ایسے پکڑا، طبرانی کے اندر دلائل کے اندر یہ حدیث لائے، بیہقی بھی، کہ آپ علیہ السلام نے یوں آپ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، فرمایا علی تجھ سے وہ محبت کرے گا جس کا دل ایمان والا ہوگا، اور پھر فرمایا تجھ سے وہ بغض رکھے گا جو اندر سے منافق ہوگا۔ تو اس لیے ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، منور ہو جائے، وہ مومن ہے، اور ذکر علی سن کر جس کو وحشت ہونے لگے تو وہ منافق ہے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے ایمان اور نفاق کی کسوٹی قرار دے دیا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو مقام ایسا عطا فرمایا، منصب ایسا عطا فرمایا کہ جو صحابہ کرام بھی چاہت کرتے تھے کہ کاش یہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا بنا کر بیچتے ہیں، جمع کرنے والا وہاں سے جتنے بھی لین دین تھا، پھر وہاں کا والی بھی بنایا۔ جب آپ یمن چلے گئے تو وہاں سے بہت مال جمع ہوا، اور جب کوئی آدمی مال تقسیم کرتا ہے تو کئی لوگ اس سے نالاں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا چکے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فوراً جو ہے ساروں کو لین دین کلیئر کیا اور تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مل گئے۔ اب کچھ لوگوں کو اشکال ہونے لگا۔ اب وہ صحابہ کرام نے جب اشکال بیان کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب یہ حدیث بھی سیاہ ستہ کے اندر آ گئی، علی منی وانا من العلی۔ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا دیکھو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ چونکہ مدینہ جب گئے تھے تو ساروں کے بھائی بنا دیے، اخوت قائم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان کھڑے تھے اس طرح، اور آپ سوچئے کہ ان کا سرکار دو عالم کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں ان کو رکھ لیا تھا، اور ان کی پرورشی گود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں پلنا شروع کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا کلمہ پڑھنے والے ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی کلمہ پڑھنے والی ہیں، غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور بچوں میں شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پہلا کلمہ پڑھنے والے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی صفا پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا لوگوں سنو، اگر میں کہوں کہ وہاں سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، صفا کی چوٹی سے پیچھے، کیا یقین کرو گے؟ سب خاندان کے لوگوں نے کہا ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، قیامت آنے والی ہے، تمہارا حساب ہوگا، یہ لات و عزا کچھ نہیں، یہ سارے بت ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے شریک ہونے میں، ایک وحدہ لا شریک ہے حاجت روا۔ جب یہ جملہ کہا تو سب سے پہلے آپ کی مخالفت آپ کے چچا ابو لہب نے کی، اور سب سے پہلے آپ کی برادری میں آپ کی تائید، آپ کی حمایت شیر خدا علی المرتضیٰ نے کی۔ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، قد چھوٹا تھا، ٹانگیں پتلی تھی، عمر کم تھی، 11 سال تقریباً، لیکن آپ نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا چاہے ساری دنیا آپ کا ساتھ نہ دے۔ آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ محبت ملی ہے وہ علی المرتضیٰ کو ملی ہے، کیونکہ سب سے پہلے تائید رسول انہوں نے کھڑے ہو کر کی، اور پھر آپ یوں پریشان کھڑے تھے مدینہ میں، ساروں کو بھائی بھائی بنایا، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو آپ نے جا کر بڑی لجاجت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کے بھائی جوڑے بنا دیے، میں علی اکیلا کھڑا ہوں، میرا کوئی آپ نے بھائی نہیں بنایا، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں ہی میرا بھائی ہے۔ جس کو یہ اعزاز ملا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور محبت اتنی کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک لشکر کے ساتھ آپ کو بھیج دیا، ایک لشکر میں بھیج دیا۔ ام عطیہ راویہ ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ پورا واقعہ ہے، اور سنداً مضبوط ترین واقعہ ہے کہ وہ فرمانے لگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو ایک لشکر میں بھیج دیا، اور جب حضور علیہ السلام سے وہ جدا ہو گئے، روانہ ہو گئے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ صحابہ سارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں، علی کو واپس جب تک نہ آ جائے۔ یعنی اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ جب آپ کو مدینہ منورہ سے تبوک کے لیے لشکر گیا اور تبوک کے لیے صحابہ چلے گئے، پیچھے چند منافقین رہ گئے تھے، یا بیمار صحابہ رہ گئے تھے، یا خواتین اور بچے رہ گئے تھے، اور ثلاثۃ جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد تاب اللہ علی المؤمنین، وہ سورہ توبہ کے 3 مومن صحابہ تھے بس رہے ہوئے، باقی زیادہ کثیر تعداد منافقین کی تھی اور بچے اور خواتین کی تھی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا علی آپ مدینہ میں میری نیابت کریں اور امامت کریں مسجد نبوی کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نائب بنا دیے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو بنا دیا۔ اصلی پیچھے رہے، لیکن دیکھا کہ تو منافق زیادہ ہیں مسجد میں، اور منافقوں کا مجھے امام بنا دیا، اور یہ منافق پیچھے رہے اور میں بھی پیچھے رہ گیا، تو کیا میں ان کی طرح تو نہیں ہو گیا ہوں؟ کہ عورتوں میں اور بچوں میں مجھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑے آپ، یہاں تک کہ
کچھ رستے میں جا پایا اور گھوڑے کے ساتھ گھوڑا جوڑ دیا، اتر کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا نائب بنا کر۔ تو دیکھا حضرت علی بڑے پریشان ہیں اور بڑی غصے کی طبیعت میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنے والا، میں مجاہد، میں ہر لمحے آپ کے دائیں بائیں دفاع کرنے والا، مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں منافقین کے اندر اور بچوں اور خواتین کے اندر، یا رسول اللہ مجھے جہاد پہ لے جائیں، میں کٹنے کو تیار ہوں، آپ کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ جب پریشانی دیکھی نا شیر خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو راضی نہیں ہے اس بات پہ؟ راضی نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، خوش کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ حیران کن بات ہے، اللہ نبی کو راضی کر رہا ہے اور نبی علی کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نبی کو راضی کر رہا ہے، اور نبی کس کو راضی کر رہا ہے؟ علی المرتضیٰ کو، اور کہہ رہے ہیں اما ترضیٰ یا علی، علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے مجھ سے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی مثال موسیٰ کے بھائی ہارون جیسی ہے۔ ہارون پیغمبر کوہ طور پہ جانے کے بعد موسیٰ کے کیا بنے تھے؟ نائب۔ آپ میرے نائب ہیں، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں؟ لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، نیابت خالی ہے۔ اب یہاں حدیث میں پورا لفظ بولا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی طرح کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نبی تھے، تو حضور علیہ السلام کے علی نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ بعض لوگوں نے ان کو خدا اور نبی کا مقام دے دیا، وہ بہت غلط اور جہل ہے۔ اور موسیٰ کے بعد ہارون، اس بات پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی کو خلافت ہونی چاہیے بلا فصل، اور یہاں سے پتہ چلا یہ بھی غلط استدلال ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھے اور زندگی ہی میں فوت ہو گئے، اور قبر کوہ طور پہ بنی، جنازہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تھا وہ آپ کا خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ثابت ہی نہیں ہوتی اس سے۔ اب علی کا مقام پتہ چلتا ہے کہ شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ دیکھیے کہ خیبر، وہ خیبر کا جو دروازہ ہے اور قلعہ ہے وہ مشہور و معروف تھا، اور عرب کے اندر سب سے زیادہ بڑا پہلوان مرحب اور عمر ابن عبدود یہ دو کہلاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی ذوالفقار جو آپ کی تلوار ہے اس کو عرب کے اندر ایک بہت مقبولیت حاصل ہو چکی تھی کہ یہ ضرب حیدری ہے۔ اصل میں تلوار میں کوئی کمال نہیں تھا، ہاتھ میں کمال تھا جو علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھا، اور اس ضرب ایسی لگتی تھی کہ عمر ابن عبدود جیسا آدمی، آپ خندق کی جگہ پہ جا کر دیکھیے، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں گڑھے کھودے گئے تھے، وہاں اتنے چوڑے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر کہ عجم میں ہم نے اس طرح دیکھی تھی کہ بڑی بڑی کھائیاں جیسے آج بھی موٹر وے پہ بھی کھود دی گئی کہ وہ ادھر آ نہ سکے، تو یہ
وہاں کھودی گئی پہلی مدینہ میں. اب وہاں گھوڑا بھی کراس نہیں کر سکتا تھا. ادھر مسلمان تھے، اس طرف مشرکین تھے، اور مشرکین کا سب سے بڑا پہلوان جو عرب کی زمین میں اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا. 1000 کے برابر تصور ہوتا تھا. وہ عمر ابن عبد ود، اس نے سب کو کہا کہ تم بار بار چھلانگے مارتے ہو، نیچے گرتے ہو، اب مجھے جانے دو. اس نے پیچھے دور گھوڑے کو لے گیا اور سپیڈ میں لایا، اور آگے آ کے اس کی جب کھینچی زیرہ، اس کی جو لگام، اس کو ایک دم جھٹکا دیا تو گھوڑے نے جست لگائی اور وہ کراس کر دی اس نے تمام جتنا بھی گڑا، اور وہ سیدھا مسلمانوں کے سامنے. اب اس کا جسم ہے تکڑا موٹا، باڈی بنی ہوئی، باڈی بلڈر تھا اس زمانے کا، سب سے ٹاپ پہ، اور قد بھی لمبا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد چھوٹا، ٹانگیں پتلی، یہ شروع سے تھی، لیکن طاقت ایسی تھی کہ دنیا حیران ہے. اب اس نے پکارا کوئی آئے گا میرے مقابلے پہ. اب اس کو دیکھ کر سارے چپ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اجازت. آپ نے کہا بیٹھے رہو. دوسرے صحابی نے کہا، آپ نے کہا بیٹھے رہو. اللہ کو پتا تھا کہ اس کو شکست کون دے گا، اور نبی کو اللہ نے مطلع کر دیا ہوگا. اب علی المرتضیٰ جب اس نے کہا کدھر ہے تمہارا جنت کا شوق، کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میں اٹھوں؟ تلوار یوں نکالنے لگا. حضور نے کہا علی بیٹھ جا، امر ہے امر، 1000 کے برابر. پھر اس نے کہا کدھر ہے اللہ سے پیار کرنے والے جس اللہ کا تم تعارف کراتے؟ پھر اس نے ایسے توہین کی. علی نے کہا یا رسول اللہ اٹھوں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر جب اس نے تیسری بار بھی توہین کا لفظ بولا تو علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیں. آپ نے فرمایا امر ہے امر. تو آپ نے فرمایا امر ہے تو کیا ہے، میں بھی تو علی ہوں. اب آپ علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی، تلوار لے کے کھڑے ہوئے. اب وہ کہاں ہائٹ والا باڈی بلڈر، اور کہاں یہ عمر میں بھی بہت چھوٹے. اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نام بتایا علی. کا باپ کا نام بتا، کہا ابی طالب. کہا تو میرا بھتیجا ہے. پہلی بات یہ ہے میں بچوں سے لڑتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہیں گے عرب کے لوگ کہ اپنے بھتیجے کو مار دیا، اور تیسری بات کہیں گے کہ بچوں کو مار دیا. تو میں کسی برابر والے سے لڑوں گا. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو نبی اور اللہ کا بے ادب ہے، اور میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. اس نے پہلے پھر منع کیا، علی نے پھر آگے سے بات کی. اب یہ جرت دیکھیے، ایسی بہادری. اللہ نے ایسا دل مضبوط دیا تھا، جسم ظاہراً نہیں تھا اتنا، لیکن دل اتنا مضبوط تھا کہ دنیا حیران ہے. ایڈورڈ گبن جیسا ہسٹری آف اسلام لکھنے والا، وہ 14 جلدوں میں مورخ عیسائی، کہ حیران کن بات یہ ہے کہ علی المرتضیٰ اس کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے شیر ہوتا ہے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بہت چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. اب یہ آگے سے کہیں جانا چاہتا ہوں، تو اسے غصہ آ گیا. اس نے غصے کے ساتھ آپ پہ وار کیا، تو آپ نے ڈھال پہ ایسے روکا، ڈھال ایسے آگے کی، اور آپ نے تلوار اپنی ذوالفقار کو ایسے لہرایا. اور آپ کی تلوار آج بھی تاشقند کے اندر موجود ہے، اور ترکی کے اندر اس کی نقل بھی رکھی ہوئی ہے. میں نے اس کی زیارت کی ہے. اس تلوار کو 3 بندے ہم اٹھا نہیں سکتے، 3 بندے نہیں اٹھا سکتے. میں نے اس کو ہاتھ میں ہی پکڑا، اور اس تلوار کو یوں اٹھانے کے لیے بھی آج کا بھی کوئی باڈی بلڈر ہوگا تو شاید اٹھا سکے گا صحیح، لیکن لڑنا اس سے اور اس طرح جمپنگ کر کے وار کرنا، اس تلوار کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ حیدر کرار
کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ اب یہ پلٹ پلٹ کے ایسے حملہ کرتے تھے کہ آپ نے یوں ڈھال پہ روکا، ادھر سے تلوار کو لہرایا، ادھر سے جمپ کیا اچھل کے، اس کا قد لمبا تھا، وہ اوپر سے جا کے اس کی یوں لوہے کا اس نے خول پہنا ہوا تھا، سارا لوہے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا تھا، یوں چھلانگ مار کے جو تلوار یہاں ماری ہے وہ تلوار وہاں سے لگتے 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 اس اور مسلمانوں نے اس وقت وہ نعرہ لگایا جو حیدری نعرہ تھا۔ حیدر کرار نے کہا اللہ اکبر تو سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو کافر ایک دم دھام سے وہاں پر جو ہے پریشانی میں ڈوب گئے کہ یہ تو ہمارا 1000 کے برابر تھا، وہ حیدر کرار کی ایک بار کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے حیدر کرار، اسے کہتے ہیں صاحب ذوالفقار۔ اب خیبر کا، اب یہ بات ساری جو ہے سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، آپ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک، کہ خیبر کا اتنا بڑا دروازہ وزنی لگا ہوا قلعہ جو ہے چاروں طرف سے یوں، وہ قلعہ ابھی موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں جا کر اس کو، اور وہاں جا کے آپ کی بہادری جرت کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کا نام لینے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں کی بیماری ہے، آشوب چشم ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کو صحابہ کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کل قلعہ فتح ہوگا، اور یہ جھنڈا جو میرے پاس ہے نا، یہ میں کل جس کو دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پہ قلعہ کو فتح کرائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جھنڈا کس کو دیں گے؟ آپ نے فرمایا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ میں تجسس پیدا ہو گیا، چاہت پیدا ہو گئی کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں ملے۔ ہر اس رات سارے تہجد میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ یہ جھنڈا تو سرکار دو عالم کے ہاتھ سے ہمیں دلا دے۔ اب صبح ہوتی ہے، سارے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، لیکن علی نہیں آئے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے، اور آپ کو آنکھوں میں تکلیف تھی، پانی بہہ رہا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ سارے صحابہ حضور کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہے، علم حضور کے ہاتھ میں ہے، اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ ہر صحابی کی خواہش ہے، لیکن حضور یوں دیکھ کر پوچھتے ہیں آئین علی، علی کدھر ہے؟ تو سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیمار ہے، کہا اسے لے کر آؤ۔ حضور علی آتے ہیں، حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، ہمارے نبی نے اپنا لعاب دہن وہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا تو تکلیف فوراً ختم ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا علی ہاتھ آگے بڑھاؤ، اللہ بھی اور نبی بھی یہ جھنڈا آپ کو دینا پسند کرتے ہیں۔ اور آپ کو جھنڈا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی تم اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہو، اللہ اور رسول تم سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اس کے بعد علی المرتضیٰ کا پیار اتنا بڑھ گیا کہ ہم سب علی المرتضیٰ سے محبت زیادہ کرنے لگے۔ اب علی المرتضیٰ جھنڈا لیتے ہیں ہاتھ میں اور تلوار لیتے ہیں ہاتھ میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دروازہ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اس کو 40 مرد اٹھاتے تھے، شیر خدا نے اس کو اٹھا کر کس طرح جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکا، اور پھر مرحب جیسا پہلوان ان کا، وہ جب مقابلے پہ آیا تو اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں جس کو یہ ساری وادی جانتی ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا انا الذی سمتنی حیدرا، کہ مجھے حیدر کہتے ہیں،
امی حیدرہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور مجھے حیدر کہا جاتا ہے. اور عربیوں کو پتا تھا، مرحب کو پتا تھا کہ حیدر اس کو کہتے ہیں جو شیر ہوتا ہے. اور آپ نے خود کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اس نے کہا مجھے مرحب کہتے ہیں جو ہر جگہ مشہور ہوں. آپ نے فرمایا مجھے حیدر کہتے ہیں. ماں نے نام ہی سوچ کے رکھا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام بھی ایسے لے. اب آپ نے جب اس کے ساتھ جہاد شروع کیا تو آپ کی اسی تلوار نے اس کے بھی جسم کے یہ 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ ایسے مرا ہوا پڑا تھا جیسے جانور کی لاش پڑی ہوتی. اس کے بعد یہودیوں پہ تابڑ توڑ حملے ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا اور فاتح خیبر حیدر کرار قرار پائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جس پر عمل صرف آپ نے کیا، کوئی صحابی عمل نہیں کر سکا. آیت اتری فوراً اس کے بعد منسوخ ہو گئی، اس لیے عمل کوئی صحابی نہیں کر سکا. آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو جب نبی کے پاس آؤ، نبی بلائے تو صدقہ کر کے آؤ. نبی کو دیکھنا ہے، نبی کی زیارت کرنی ہے، نبی سے شرف کلام کرنا ہے تو صدقات کر کے آؤ تاکہ تمہارے گناہ دھلیں، تم صاف ہو کر نبی کے پاس آؤ. اب یہ آیت اترتے ہی آپ نے سنی، آپ فوراً دوڑے ہوئے گئے ایک یہودی کے باغ میں جا کر آپ نے مزدوری کی اور اس کے بعد وہاں سے تھوڑا سا کھجوریں لی اور وہ صدقہ کی اور زیارت رسول آ کر کی. جیسے ہی آپ زیارت رسول کے لیے پہنچے تو اگلی آیت نازل ہو گئی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات کہ اے ایمان والو مجھے پتا ہے کہ تم پہ یہ بہت مشکل ہے کہ تم بار بار زیارت کے لیے آؤ اور صدقہ کرتے رہو. وہاں تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. آپ کوئی 10 بار نبی کے سامنے آئے تو 10 بار صدقہ کرے، اور اگر یہ رول رہتا تو ہم روضہ رسول پہ سلام پڑھنے سے پہلے صدقہ کریں، پھر دروازے سے نکلیں باہر، پھر دل کرے سلام پڑھنے کو، پھر صدقہ کریں. ہر بار صدقہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے حکم ہی منسوخ کر دیا. اب یہ عمل آیت پر صرف ایک انسان نے کیا امت میں، اور وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ آئے اور حیدر کرار جو ہے وہ یمن سے چلے. یمن سے آپ چلتے ہیں، آپ یمن سے آئے اور یہاں نبی علیہ السلام حج پر تھے. یمن میں چونکہ آپ یمن میں وہاں سے جو لائے جتنا بھی جمع کر کے وہ سارا تقسیم جو کرنا تھا، اس تقسیم کی وجہ سے کچھ لوگ آپ سے نالا ہو گئے. چند لوگ تھے، 1 2 یا 3 لوگ ہوں گے، بہت بڑی تعداد نہیں تھی، 1 2 یا 3 لوگ تھے تقریباً. اب وہ جب نالا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی. اب اطلاع اڑتے اڑتے پہنچ گئی آپ تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا شروع کیا، دیکھو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، آپ علی کے بارے میں ایسے مت سوچیں. تو آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو گئی. جب حج ہو گیا، حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چند دن رہے، پھر آپ وہاں سے 17 تاریخ کو واپس چلے. 18 تاریخ کو تقریباً آپ وہ ایسی جگہ پہنچے، اسفان سے آگے ایک تالاب تھا گندے پانی، اور وہاں پڑاؤ کیا کہ وہاں پہ چلو جانور جو ہے پانی پیئیں گے. اسے کہتے ہیں خم، غدیر بعد میں اس کا نام پڑ گیا. اب اس خم جو تالاب تھا وہاں پہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تو آپ کو کسی نے بتایا کہ ابھی بھی چند لوگ نالا ہیں شیر خدا علی المرتضیٰ سے. تو حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بٹھایا. یہ 18 ذی الحجہ
کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا کر کہا دیکھو جس کو میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے گا وہ نبی سے محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ نبی سے دشمنی کرے گا۔ پھر آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوگا۔ اب یہ جملہ جب صحابہ نے سنا تو جو ایک دو بیچ میں ایسے تھے جن کو تھوڑا سا اشکال تھا، انہوں نے بھی اپنا اشکال ختم کر دیا، اور سارے صحابہ بالخصوص اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ سے مجھے محبت آج جو ہے پوری دنیا سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بلکہ یہاں پر جب آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہاں سے پتہ چلا کہ سارے صحابہ کی محبت ایمان ہے، لیکن علی المرتضیٰ کی محبت جو ہے وہ فریضہ ایمان بن جاتی ہے، کہ اگر علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کرے گا تو یہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ کا پیار ایمان ہے، سارے صحابہ سے محبت ایمان ہے، لیکن علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے خاص الفاظ میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ مولا کا معنی جو ہے منجد کے اندر، لغات العرب کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کو اس کا معنی ملیں گے کہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے مولا کا لفظ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اب اللہ ہمارا مولا ہے، جو ہے مددگار ہے، ہمارا محبوب ہے۔ ہم اپنے علماء کو کہتے ہیں مولانا، ہمارے محبوب، تو مولا کا معنی جو ہے وہ ہر دل عزیز ہے، آقا ہے، سردار ہے، محبوب ہے، سر کا تاج ہے، اور اپنے سے بلند ہے، اپنا آقا اسے بنائے، یہ مولا کا معنی بنتا ہے، دوست مولا کا معنی بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مولا کا کوئی عربی معنی حاجت روا، مشکل کشا اور یہ نہیں بنتا جو آج لوگوں نے غلط نظریہ بنایا ہوا ہے۔ ہم علی المرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کہا ہے، اس لیے یاد رکھیے ہم علی المرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ایمان کا جز مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو آنکھوں کا سرما مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ایمان کی کسوٹی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو صحابہ کا مقتدا مانتے ہیں، محبوب مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو تصوف کا امام مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ اور جتنے بھی سلاسل نقشبندیہ سمیت ان سب کا موجد مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ہم صرف کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو نحو کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو لغت کا بانی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ولایت کا امام اول مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو علم نبوت کے شہر کا دروازہ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا بھائی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کا ساتھ مولا مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت کی عورتوں فاطمۃ الزہرا کا شوہر مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ہم یمن کا قاضی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو علم نبوت کے شہر کا دروازہ مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو صحابہ میں سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو بہادر مانتے ہیں، جری مانتے ہیں، صاحب ذوالفقار مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ہم حیدر کرار مانتے ہیں، علی المرتضیٰ کو جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی مانتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت علی المرتضیٰ سے محبت کو ایمان کہتے ہیں، علی المرتضیٰ سے بغض کو
کفر کہتے ہیں۔ علی کا نام لینے سے دل میں سرور آتا ہے، علی کا تذکرہ کرنے سے آنکھوں میں نور آتا ہے، علی کا تذکرہ کرنے سے ہمارے دل میں اطمینان آتا ہے، لیکن ہم علی المرتضیٰ کو ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن حاجت روا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، نبی کے بعد مانتے ہیں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، پھر علی کو۔ ہم علی المرتضیٰ کو نہ خدا مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا سرور مانتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ غلط کہا یا صحیح کہا؟ یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہم علی المرتضیٰ کو ایسے مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ میری وجہ سے؟ کہا تیری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، علی آپ کی وجہ سے بھی 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اچھا لیست الیہود علی شیء ولیست النصارى علی شیء، کا یہودی آپ سے بغض کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، نصارہ محبت میں بڑھاتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ابن اللہ بنا دیا۔ اللہ کا دونوں غلط ہیں یا نہیں؟ اللہ نے کہا دونوں دوزخ میں گئے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، علی آپ کی وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک جو آپ سے پیار کرتے کرتے آپ کو خدا بنا دے گا، نصیری فرقہ خدا ہی کہتا ہے نا، نصیریوں کا خدا نہیں تو۔ اب دیکھیں نصیری جو ہے وہ آج بلکہ بہت بڑا طبقہ حیدر کرار کو اللہ ہی مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے خدائی کے دعوے تک لے گیا، اور ایک طبقہ وہ ہے ناسبیوں کا جو حیدر کرار کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جو آپ کی محبت میں آپ کو خدائی تک لے جاتا ہے وہ بھی، سارے بولیں کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم حیدر کرار کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ اور رسول نے کہا۔ اور آپ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم ہے، 18 ہی کو روزے کی حالت میں فجر میں آپ کو خنجر لگتا ہے، آپ کو قتل کرنے والا کون تھا؟ اب یہ پوچھیں نا آپ تاریخ سے، آپ کا اپنا تھا، آپ کے بیٹوں کو شہید کرنے والے بھی اپنے تھے، جو آپ کا اپنا بن کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑتا رہا، جس نے آپ کے تحت جنگ کی ہے لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپ کا ایسا محب تھا کہ آپ کے لیے جان دیتا تھا، پورا قبیلہ اس کا، عبد الرحمن ابن ملجم، پھر آپ کے مخالف ہو گیا۔ جب آپ نے صلح کی، جنگ کو روکا، تحکیم کا مسئلہ ہوا، تو یہ سارا 40,000 بندہ پیچھے ہٹ گیا، آپ سے خوارج بن گیا، اور انہوں نے پھر نہروان کی جنگ، اور حضرت علی کو 5 سال انہوں نے سانس نہیں لینے دیا، تو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے سر کی قیمت مقرر ہوئی، اور آپ کے لیے وہ اسپیشل پہلی صف میں آیا، میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، مولا علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ وہ مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی آپ نے دیکھے، مولا حسن کے پیچھے بھی آپ نے دیکھے، یا بھی مولا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، 3 امام تھے نا ہمارے، پہلے 3 خلیفہ مدینے میں رہے، سنیوں نے ایسی حفاظت کی کہ آج بھی ان کی قبریں مدینے میں ہیں یا نہیں؟ سنی حفاظت کرنے والا ہے، اہل سنت حفاظت کرنے والے ہیں ہر چیز کی، ہمیں فخر ہے، ہم اہل سنت ہے۔ مدینے میں ابو بکر آج بھی ہے قبر یا نہیں؟ مدینے میں خلیفہ دوم عمر آج بھی قبر ہے یا نہیں؟ مدینے میں خلیفہ سوم عثمان آج بھی قبر ہے یا نہیں؟ بقی میں علی المرتضیٰ کو تم مدینے سے لائے ہو کوفہ، تم نے نعرہ ان کا لگایا، پھر تم نے 5 سال ان کو لڑوایا بھائی کو بھائی سے۔ آج بتاؤ تو صحیح، دنیا میں کوئی ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے
کہ یہ قبر نجف میں جو ہے مولا علی کی اصلی ہے، آپ کو اصلی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے، شک ہے ادھر ہے ادھر ہے، کوئی کہتا ہے کہ سری نگر میں ہے، کوئی کہتا ہے مسجد حسین میں ہے قاہرہ میں۔ مولا علی کی تم نے قبر کی بھی حفاظت نہیں کی، تم ان کی تعلیم کی کدھر حفاظت کرو گے؟ ہم ابو بکر و عمر عثمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے روزے کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور نبی کی سنتوں کی۔ مولا علی کو اسی نے پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ گرے، اور حضرت حسن پیچھے آ رہے تھے، نماز میں لیٹ ہو گئے تھے، یہ جب بھاگا باہر تو باہر بھاگا تو انہوں نے کہا یہ بندہ بھاگتا ہوا کیوں آ رہا ہے، چھری اندر رکھی ہوئی ہے اور یوں زہر آلود خنجر مارا تھا، تو اس نے چادر، حضرت حسن کو شک ہوا کہ مسجد میں نمازی اندر جا رہے ہیں اور یہ باہر بھاگ رہا ہے، جوتے چور ہی ہوگا نا، پھر یہ چور کی نشانی ہے نا، انہوں نے کہا یہ کوئی چور ہے، انہوں نے اس پہ یوں چادر اپنی پھینکی اور اس کو دبوچ لیا، اس نے کئی بندے مار دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ 21 کو شہید ہو گئے، 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ حیدر کرار سے محبت کا اظہار، دیکھیے آپ کے نام بہت ہیں، اسد بھی، اسد اللہ بھی آپ کو کہتے ہیں، ماں نے اسد نام دے رکھا، علی نام ہے آپ کا، آپ کو جو ہے سارے اللہ رب العزت نے نام عطا فرمائے اور نام عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے آپ کے نام ہیں یہ سارے، آپ شیر اللہ نے آپ کو بنایا تھا، اب جب شیر کے کئی نام ہوتے ہیں وہ سارے اللہ نے آپ کو، آپ کے گھرانے کو عطا فرمائے۔ اب شیر جب بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اسد کہتے ہیں، اور شیر جب اٹھ کے یوں چلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے زیغم بولتے ہیں، اور جب وہ آگے دیکھنا شروع کرتا ہے شکار کو تو غضنفر بولتے ہیں، اور جب وہ اپنے شکار پہ نظریں گاڑ لیتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، جب وہ شکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں، اور جب وہ شکار کو دبوچ لیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو اسے حیدر بولتے ہیں۔ آپ کو حیدر کرار اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے دشمن پر ایسے حملہ کرتے تھے کہ پلٹ پلٹ کے کہ اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے، تو اس لیے آپ نے آخری 2 شعر جملوں میں اپنے ایمان کا اور محبت اہل بیت اور علی کا ہم اظہار کریں گے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کر بتانا ہے کہ آپ بھی مولا علی سے محبت کرنے والے۔ حیدر کرار سے ہماری محبت ہے اور رہے گی، اور ہماری نسلوں کی بھی رہے گی، اور جو یہ کہتا ہے کہ سنی حیدر کرار سے پیار نہیں کرتے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سنی مسلمان رہ نہیں سکتا جب تک مولا علی کو اپنے ایمان کا جز نہ سمجھے۔ رہ سکتا ہے؟ کوئی سنی بتا دے، نہ دیوبندی نہ بریلوی، سارے مولا علی سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ رسول نے بتایا۔ تو آپ نے آخری جملہ، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا۔ سارے ہاتھ کھڑا کریں، عباس کے نوکر ہیں ہم، حیدر کے گھرانے کا وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا۔ وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، فاطمہ الزہرا سے، وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بیٹوں کا طرفدار رہوں گا۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، رمضان کے ان لمحات میں جمعہ کے دن ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وعدہ ہے میرا آپ سے اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بیٹوں کا طرفدار رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔